وجہ سے وہ معاملات جو ہم پتہ نہیں جوانی سے سنتے آئے کہ کیوں نہیں ہوتے وہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ اس کی بات کر رہے تھے کہ جو کووڈ کے بعد فلیکسیبلٹی ملی ہمیں ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے اندر بھی, جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا, اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کو وزیر اعظم نے خود ذاتی طور پر ڈائریکٹ کال کیا تھا, یہی صرف آپ کو یہ فیسلٹیز دلانے کے لیے. اور اس کی وجہ جیسے میں نے کہا دوہری اس کی وجہ ہے. ایک تو ظاہر ہے ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کے سر پر اپنی چھت ہو. تو ایک اور پاکستان کے اندر آباد والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بیک لاگ ہے. پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. جب لوگ 50 لاکھ کا نام سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوش ربا بات ہو رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہاؤسنگ کا جو بیک لاگ ہے وہ 1 کروڑ گھروں سے زیادہ ہے. اگر آپ یہ کر بھی لیں تو اس کے باوجود بھی بہت سارے لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگا. اور دوسری چیز اہم جس کو بار بار ہم دہراتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی جتنی انڈسٹریز کی دوسری انڈسٹری کے ساتھ لنکیج بنتی ہے اتنی اور کسی بھی انڈسٹری کی نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر روزگار پیدا کیا جائے, جو میرے خیال میں پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ایک نوجوان آبادی ہے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے, اس کے اولین ترجیحات میں سے ایک ہونا چاہیے, تو کنسٹرکشن سے بہتر آپ کو کوئی اور انڈسٹری نہیں مل سکتی جس سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر روزگار پیدا کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے یہ ساری محنت کی جا رہی ہے. امید ہے کہ آباد جو ہے اب اپنے ممبرز کو بھی اور دوسروں کو بھی اس بات کا احساس دلانے میں کامیاب ہوگی کہ صرف یہ نہیں کہ یہ موقع ہے, لیکن یہ جو اپرچونٹی ابھی کریٹ ہوئی ہے یہ ایک وقت کے لیے ہے. یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ پرائم منسٹر نے خود پرسنلی نیگوشیٹ کیا ہے, تو جلد سے جلد اس کے اوپر ہمیں ایکشن نظر آئے تو اچھا ہے. اور ابھی جو شروع کی جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں, جولائی کے جو سیمنٹ ڈسپیچز ہیں وہ دیکھ کے نظر آتا ہے کہ واقعی میں کوئی کام شروع ہو گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت کووڈ کے اندر بھی ہم شروع میں جب کھول رہے تھے تو جس فیصلے کے اوپر شروع میں بہت زیادہ بات ہوئی, بحث ہوئی, وہ 2 فیصلے تھے اور میرے خیال میں الحمدللہ دونوں ہی کامیاب ثابت ہوئے. ایک تو کنسٹرکشن جب ہم کھول رہے تھے تو بڑی لوگوں نے ڈرایا ہمیں, اور دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کے اوپر بحث ہوئی وہ یہ تھی کہ مسجدیں کیوں کھول رہے ہیں. امریکہ میں ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں, آسٹریلیا میں اخباروں میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. بھائی آپ کو کوئی پاکستان کا نہ لینا نہ دینا, نہ آپ کو فکر, لیکن پاکستان میں مسجد کھل رہی ہے, تراویح وہاں ہوگی, اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ساری دنیا کے اندر بات چیت ہو رہی تھی. الحمدللہ ہم نے دیکھا, اور یہ بات میں بڑی خوشی سے بتاتا ہوں لوگوں کو. ہم تو جو NCOC کے اندر کام کرتے ہیں جی, وہ بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور تمام فیکٹس کے اوپر بنیاد کے اوپر ہم فیصلے کرتے ہیں, پھر مانیٹر بھی کرتے ہیں. تو جو پبلک پلیسز جو کھولی گئیں, یہ اس شروع کے پیریڈ کی میں مئی جون کی بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ SOP کمپلائنس جو تھی وہ ہسپتالوں میں تھی, جو سمجھ میں آنے والی بات ہے, اور دوسری سب سے زیادہ کمپلائنس مساجد کے اندر تھی. اچھا تراویح, بھائی جی تراویح میرا اور میمنوں کا بھی بڑا کنیکشن ہے. وہ دورہ جی کی مسجد اوپر, وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جو جاتے ہیں ذرا سے اوپر, پتہ نہیں آپ وہاں پہ گئے ہیں کہ نہیں, وہاں ہم جاتے تھے تراویح کے لیے جوانی کے اندر. ہاں جی پہاڑی والے. اچھا وہ کریں. دوسری جی اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, تنظیم ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. کسی نے اپنی تقریر کے اندر کہا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ جو ممالک ہیں جہاں پر لوگ وہ جن کو ضرورت ہوتی ہے, جو کمزور ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مدد کرتے ہیں, وہ پاکستان ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جس شہر میں سب سے زیادہ یہ کام کیا جاتا ہے وہ کراچی ہے. اور اسی لیے اگر آپ پاکستان کے بڑے ادارے دیکھیں جہاں پر لوگوں کی اور انسانی خدمت کا کام کیا جا رہا ہے,
تو اس میں شاید شوکت خانم کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کراچی کے اندر یہاں سے شروع ہوئے ہوئے ادارے ہیں. ایدھی صاحب جو ہیں, آج کل میرا بیٹا جی عبدالستار ایدھی کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنانے کے بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی پوری دنیا کے اندر, اور دنیا کو اور پتہ چلے گا کہ ایدھی صاحب نے کتنے بڑے کام کیے ہیں اس انسانیت کے لیے. اور کراچی کے اندر بھی, اب میں اپنے کچھ دوستوں کو ناراض کرنے والا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے, وہ بولنی پڑتی ہے. کراچی کے اندر بھی شاید جتنا میمن کمیونٹی کام کرتی ہے انسانیت کے لیے, وہ شاید اور کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہمت دے, اور شاید اسی لیے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو اور محنت کو, دونوں چیزوں کو پھر نوازتا بھی ہے. کراچی کی بات کی گئی, اور یہ دن بھی ایسا بہترین, باہر بارش ہو رہی ہے, اللہ خیر کرے. کیوں بھائی جمال, میں شکور شاہ کو کہہ رہا تھا میں پہنچ تو جاؤں گا, واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کراچی میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر کی چھت نہیں ہے, اپنا گھر نہیں ہے. تعمیراتی صنعت کھلنے سے روزگار ملتا ہے, اور موجودہ حکومت نے سب سے بہترین جو فیصلہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ جلد از جلد تعمیراتی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ کھولی گئی تھی کووڈ کے دنوں میں بھی. تو یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں معیشت کو اتنا